إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ رب العالمین نے سورہ انعام میں یہ بات ارشاد فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ اگر آپ کو کوئی تکلیف آ جائے مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے اس کا تعلق آپ کے جسم کے ساتھ ہو بیماری کی صورت میں اسے بھی زور کہتے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے وہ مال کی صورت میں ہو یا اور کسی تکلیف دکھ پریشانی کی صورت میں ہو فلا رات فلا کاشف لہ الا ہو فرمایا اس کو میں ہی دور کر سکتا ہوں کوئی اور دور نہیں کر سکتا وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اگر آپ کو خیر بلائی
عزت، عظمت، رفعت، بلندی، خیر کا بڑا لمبا ایک مفہوم ہے۔ خیر میں ہر قسم کی بھلائی آ جاتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اللہ آپ کو کوئی خیر دینا چاہے، آپ کے اوپر کوئی اپنا فضل کرنا چاہے، اپنا اعلان کرنا چاہے، آپ کو فراخی دینا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو فرمایا پھر وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے سامنے کوئی چیز دم نہیں مار سکتی ہے۔ یہ سورہ انعام میں فرمایا ہے۔ اور سورہ یونس میں کیا کہا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، فرمایا تکلیف آئے گی میری طرف سے، دور میں کروں گا، اور اگر میں فضل کرنا چاہوں، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو فرمایا پھر میرے فضل کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ فلا رادہ جو ہے نا، اس میں وہی لا نفی جنس والا ہے، جیسے لا صلاۃ کوئی نماز نہیں، لا الہ کوئی الہ نہیں، لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ لا نفی جنس کا ہے۔ فلا راد لفضلہ، اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، تو اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے وہ اپنا فضل کر دیتا ہے، اس کو اپنی رحمت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، ادھر کہا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ادھر کہا وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہ دونوں آپس میں متضاد صفتیں ہیں۔ ایک طرف ہے عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ایک طرف ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو میں اپنے فضل کا حقدار بناتا ہوں، اس کی کمی، کوتاہی، غلطی میں اسے درگزر فرماتا ہوں۔ غفور، غفور کہتے ہیں جو بہت زیادہ پردہ پوشی کرنے والا ہو، پردہ پوشی کرنے والا۔ غفر کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا۔ سر کے اوپر یہ جو ہیلمٹ ہم لیتے ہیں یا خور ڈالتے ہیں، اس کو بھی غفر کہتے ہیں، جیسے کسی چیز کو ڈھانپ لیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے عیبوں کے اوپر پردے ڈالتے ہیں۔ غفور، پردے ڈالنے والا۔ اور رحیم کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بہت زیادہ رحم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سورہ توبہ میں کیا کہا؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ قل، آپ اعلان کرتے ہیں، بتا دیں ان کو، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، بتاؤ ان کو تمہیں وہی تکلیف آئے گی جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھی ہے، وہ آئے گی، وہ ضرور آئے گی، اور جو اللہ نے نہیں لکھی وہ آ ہی نہیں سکتی ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو دکھ مصیبت اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈال سکتی، اور جو نہیں لکھا وہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے مقدر میں لا نہیں سکتی ہے، اور ہمیں وہ تکلیف دے نہیں سکتی ہے۔
कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। अल्लाह ही हमारा मौला है, अल्लाह ही हमारा मददगार है, अल्लाह ही हमारा मुहाफिज है, अल्लाह ही हमारी सारी जरूरतें पूरी करने वाला है, अल्लाह ही हमें परेशानियों से निजात देने वाला है। हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। और मोमिनों का तवक्कुल अल्लाह ही पर होना चाहिए, मोमिनों का ताल्लुक अल्लाह ही पर होना चाहिए, अल्लाह ही के साथ होना चाहिए। हर किस्म की खैर की उम्मीद उसी से और हर किस्म के शर से बचाव की उम्मीद भी उसी से। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। जो दुख आता है, जो तकलीफ आती है, वो अल्लाह की तरफ से आती है और मेरे रब की मर्जी है। अल्लाह का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है, हिकमत से खाली नहीं है। वो अलग बात है, वो हमें समझ आती है कि नहीं आती है। बीमारी है तो उसमें हिकमत, फराखी है तो उसमें हिकमत, अगर किसी वक्त को तंगी आ गई है तो उसमें हिकमत, उसमें हिकमत है। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, हर कोई परेशान है। जिसके पास दौलत है वो खौफ और हरास में तो सारे डूबे हुए हैं। अमीर भी खौफ और हरास का शिकार है, गरीब भी खौफ और हरास का शिकार है। और जो गरीब है वो खौफ के साथ साथ भूख का भी शिकार है। और सारे ही डर रहे हैं क्या बनेगा। इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है, लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, लोगों को खाने की चीजें नहीं मिल रही है। ये चंद दिनों के अंदर लोग भूखे मरने शुरू हो गए, फाकों तक नौबत आ गई है। ये पिछली रात एक दोस्त का फोन आया मुझे, कहने लगा आटा नहीं मिल रहा है, हमें कहीं से थोड़े से चावल ही दे दे, हम चावल खाकर गुजारा कर लें। और एक दिन उससे पहले एक दिन कॉल है, कहने लगा 5 दिन हो गए चावल खा रहे हैं, 3 टाइम या 2 टाइम, और चावल खा खा कर मेरी कमर में इतनी तकलीफ हो गई है, मुझसे उठा नहीं जा रहा है। ये तो वो हैं जिनको चावल मिल गए, जिनको ना चावल मिले ना आटा मिले, उनकी क्या कैफियत है। अल्लाह अकबर। लिइलाफ़ि कुरैश इलाफ़िहिम रिहलतश शिता'i वस्सैफ़ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरैश वालों के ऊपर इनामात एहसानात का तज़किरा किया। फरमाया मक्का वालों, तुम गर्मी और सर्दी के अंदर जाते हो, तुम्हारे काफिले शाम को जाते हैं, यमन के इलाकों में जाते हैं, कारोबार करते हो, तजारतें करने के लिए जाते हो। तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होता, इसलिए कि तुम मक्का के वासी हो, बैतुल्लाह के करीबी हो और बैतुल्लाह के मुजावर हो। तुम्हें लोग सैयद कहते हैं। तुम्हारा काफिला कोई नहीं लूटता, बाकी सबके काफिले लूटे जाते हैं। और तुम्हें करना क्या चाहिए था? इसके सिले में तुम्हारा काम ये था कि तुम मेरी इबादत करते, मेरे सामने सजदा रेज़ होते, मेरी तौहीद मानते, मेरे रसूल की बात मानते। अल्लाह जो चाहता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो चाहता है मुसीबत के वक्त अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे, उसे फराखी में और खुशहाली में रब से दुआएं करने चाहिए और रब को याद रखना चाहिए। फराखी में अल्लाह को याद करना चाहिए।
اللہ اکبر کبیرہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر ما بکم من نعمت فمن اللہ. جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری میرے رب کی دی ہوئی ہے. ما بکم من نعمت، من نعمت کا معنی ساری کی ساری نعمتیں. اور یوں سمجھیں اس کا معنی یہ ہے بندے تیرا ہے کچھ نہیں، یہ سارا کچھ تمہیں میں نے دیا ہے. بھئی کسی کا اپنا ہے کیا؟ کوئی ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے میری اپنی فلانی چیز یہ ذاتی ہے؟ دنیا کا کوئی انسان یہ جرات نہیں کر سکتا جو کہے یہ چیز میری ذاتی ہے. کوئی نہیں کر سکتا. کرے کیسے؟ وہ مخلوق ہے. مخلوق ہے. مخلوق وہ ہوتی ہے جس کا کوئی خالق ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے پیدا ہی نہیں ہوئی. نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے جوان ہو سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے بوڑھے ہو سکتے ہیں. ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں. ما بکم من نعمۃ فمن اللہ. یہ زمین کس کی؟ اللہ کی. ہم کس کے؟ اللہ کے. ہاتھ پاؤں یہ نعمتیں جو سننے کی ہیں، بولنے کی ہیں، کھانے کی ہیں، یہ کس نے دی ہیں؟ یہ کائنات کی ہر چیز یہ کس نے بنائی ہے؟ عقل شعور سمجھ کس نے دی ہے؟ ما بکم من نعمت فمن اللہ. فرمایا یہ سارے کے سارے احسان میرے ہیں. اپنا ذاتی کسی کا کچھ بھی نہیں ہے. جس مکان میں ہم رہتے ہیں کہتے ہیں یہ رجسٹری میرے نام ہے، یہ عارضی ملکیت ہے لوگوں سے بچنے کے لیے. ورنہ یہ جو مٹیریل لگا ہے جس میں ہم رہتے ہیں سارا کچھ بنا ہے، یہ اینٹیں ہیں، یہ سیمنٹ ہے، سارا کچھ ہے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ جو دولت ہم کماتے ہیں یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ سونا کس نے بنایا؟ یہ چاندی کس نے بنائی؟ یہ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. ما بکم من نعمت فمن اللہ. میں یہ ساری نعمتیں میری ہیں. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون. پھر جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے اللہ کہتے ہیں تم چیخو پکار شروع کر دیتے ہو. حضرات نبی ایوب علیہ السلام کو تکلیف آئی، اللہ نے سارا کچھ ہی لے لیا، بیماری بھی آ گئی، مال دولت بھی چلا گیا، سارے چھوڑ کر چلے گئے. لمبا واقعہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، اشارے سے بات سمجھانا چاہتا ہوں. تو کیا کہا؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. آج ہمارے مسلمانوں نے پریشانیوں سے نجات کے راستے اپنی مرضی کے اپنا لیے. کیا ہو رہا ہے؟ دن کو رات کو اذانیں دی جا رہی ہیں. آپ بھی سنتے ہوں گے، نماز ختم ہوتی ہے عشاء کی، اذان میں ایک اذان ختم ہوئی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں. جب بیچارہ تھک جاتا پھر اذان بند کر دیتا. اس کو دیکھ کر دوسرے اذان پڑھ دی، پھر تیسرے پڑھ دی، پھر چوتھے نے پڑھ دی، پھر پانچویں نے پڑھ دی. دیکھا دیکھی جناب سارے علاقے میں اذانیں شروع ہوئی. یہ مصیبتوں سے نجات کا راستہ نہیں ہے. بارش کے لیے مانگنے کے لیے بھی لوگ اذانیں پڑھتے ہیں اور بارش روکنے کے لیے بھی اذانیں پڑھتے ہیں. آپ نے بھی سنی ہوگی، میں نے کئی بار سنی ہے زندگی میں. اور بھائی بارش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے نا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک آدمی خطبے میں کھڑا ہو، حضور بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، انسان بھوک سے مر رہے ہیں. آپ نے خطبہ درمیان میں چھوڑا، ہاتھ اٹھائے. صحیح بخاری کی روایت ہے.
آپ نے دوران خطبہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی، رفع الناس ایدیہم، پھر صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے، آپ نے دعا کی، بعد میں آپ نے خطبہ مکمل کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ پڑھ کر باہر نکلے تو ہم بھیگ کر گھر گئے تھے، بارش میں چل کر گھر پہنچے۔ اور اگلا جمعہ ہوا تو پھر کوئی آدمی یا کوئی اور آدمی آیا، کہنے لگا حضور پہلے بھوک سے مار رہے تھے، اب پانی اتنا ہے سفر نہیں کر سکتے ہیں، دعا کریں اللہ بارش روک دے۔ پھر آپ نے دعا کی، اللہ نے بارش روک دے، یا پھر آپ نے استسقاء کی نماز باہر جا کر پڑھی ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے مصیبتوں سے نجات کا۔ شیطان ہمیں خوشحالی میں بھی دور رکھنا چاہتا ہے کتاب و سنت سے، اور پریشانی میں بھی ہمیں دور لے جانا چاہتا ہے۔ اور بھائی ہم نے خوشی میں بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور پریشانی میں بھی اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، لفظ بولے اللہ تو ارحم الراحمین۔ اللہ جتنی بھی رحمت ہو سکتی ہے، جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں رحمت کے، یا تو جتنا بھی رحیم ہو سکتا ہے، تیرے مقابلے میں اس کی تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یہ رحم کے سارے خزانے تیرے پاس ہیں۔ یہ اتنی بڑی مصیبت، میرا مال بھی گیا، میری اولاد بھی گئی، میرا سارا کچھ چھوڑ کر چلا گیا، تو جسم میں بیماری بھی آ گئی ہے۔ تبصرے کرتے ہیں لوگ بیماری کیسی تھی، لیکن قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے۔ قرآن نے کہا تھا ھذا مغتسل بارد وشراب، کہ پیئیں تو اندر کی بیماری چلی جائے گی، نہائیں گے تو جسم کی ظاہری بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کا معنی ہے کہ جسم کے اوپر بھی کوئی تکلیف تھی، کیا تھی اس کا ہمیں نہیں پتا ہے، نہ ہمیں اس بات میں جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں؟ فَخَسَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ اللہ کہتے ہیں ایوب علیہ السلام کی اس عاجزی کی وجہ سے، مصیبت دکھ اور تکلیف میں مجھے پکارنے کی وجہ سے، فَكَشَفْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، اللہ کہتے ہیں میں نے سارے کے سارے دکھ دور کر دیا اپنے نبی ایوب کے علیہ السلام۔ آئیے ہمیں بھی اگر اس اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آ سکتی ہے، اس پریشانی سے ہمیں نجات مل سکتی ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے مسلسل عاجزی کرنی پڑے گی۔ ایک وقتی مصیبت ہوتی ہے، ایک آدھ دفعہ اللہ کے سامنے روئے نا تو کام سیدھا ہو جاتا ہے، اور لمبی مصیبت کے لیے اللہ کے ترلے بھی جو ہے نا، اللہ کے سامنے عاجزی بھی لمبی کرنی پڑتی ہے، اور بار بار کرنی پڑتی ہے، بار بار کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایک آدھ اللہ کے سامنے رو کر بس نہیں کر دینی چاہیے، بلکہ اللہ کے سامنے بار بار درخواست رکھتے چلے جائیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے نبی ایوب علیہ السلام کو اہل، بیوی، بچے، مال سارا کچھ دیا، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنا پہلے تھا اس سے ہم نے 2 گنا اسے زیادہ دے دیا۔ رحمتم من عندنا، فرمایا یہ میری طرف سے نبی ایوب کے اوپر رحمت تھی، وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور فرمایا یہ جتنے عبادت گزار ہیں، جتنے بندے ہیں، سب کے لیے نصیحت ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کا دکھ، تکلیف، پریشانی آتی ہے تو ان کو میرے نبی ایوب والا طریقہ اپنانا پڑے گا، نبی ایوب والا طریقہ اپنانا پڑے گا۔ حضرات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں، جب آپ کو کوئی گھبراہٹ پریشانی آتی نا تو آپ کیا کرتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و اعوذ بک من ہمزات الشیاطین
ومن همزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَحْضُرُونَ، ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ اللہم انی اعوذ بک بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ۔ اللہ یہ تیرے جو کامل کلمات ہیں ان کے ذریعے میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ تیرے غضب سے، من غضبہ وعقابہ، اللہ تیرے غصے سے، تیری پکڑ سے، وشر عبادہ، اللہ تیرے بندوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن همزات الشیاطین، اللہ شیطانوں کے، جنوں کے وسوسوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ کر میرا نقصان کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھ، تکلیف اور پریشانی کے وقت، گھبراہٹ کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اذکار کے اندر موجود ہیں صبح و شام کے اذکار، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اور حصن المسلم جیسی کتابوں کے اندر یہ سارے اذکار موجود ہیں۔ لوگوں کی رہنمائی کریں اور سنت طریقے سے نجات مانگیں، نجات ملے گی صحیح رستے سے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اور اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا وعن نغتال من تحت ارجلنا، کہ اللہ ہماری آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر نیچے، اللہ ہر طرف سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ وہ وقت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی دعائیں ہیں ان کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت تھوڑی ہے، ہوا زیادہ ہے۔ حقیقت کا انکار نہیں ہے۔ تو بھائی ہم چاہے نام کے مسلم ہیں کثیر تعداد میں، لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہے، جتنی آفت یہ غیر مسلموں کے اوپر آئی ہے اللہ کے فضل سے جاؤ سروے کر کے دیکھ لیں، اس طرح کا عذاب مسلمانوں پہ نہیں ہے۔ یہ بہت تھوڑا معاملہ ہے، حقیقت کا انکار نہیں ہے، لیکن ہوا زیادہ ہے۔ اللہ نے اس بیماری سے جتنی کثیر تعداد میں غیر مسلم متاثر ہو رہے ہیں، اس اعتبار سے ہمارے مسلمان متاثر نہیں ہیں، متاثر ضرور ہے اگرچہ بہت تھوڑے۔ اور یہ سوشل میڈیا اور میڈیا، اگر آپ سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ میڈیا سننا چھوڑ دیں، بہت کم سنیں۔ ایک خبر بار 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 سننے سے، ایک جھوٹ کو 1000 مرتبہ بولا جائے، اور کئی لوگ سمجھتے ہیں یار یہ سچائی ہے تو اس لیے اتنی بار کہہ رہا ہے نا۔ میں میڈیا سے زیادہ ٹچ نہیں رہتا ہوں، بہت کم میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، اور جب تک 6 دن اخبار نہ پڑھنے لگتا ہے آج سکون ہے، اور جس دن اخبار پڑھنے لگتا ہے آج ہی قیامت آ جائے گی۔ تو احتیاطی تدابیر سے کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے، تو محتاط سے طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ انسان کو زندگی گزارنی چاہیے، لیکن اگر مسجد میں نماز پڑھنے سے یا چند منٹ اکٹھے ہونے سے، بھئی اگر موت مسجد میں آنے کی وجہ سے آتی ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، یا نماز کی حالت میں کسی کو گولی لگ جاتی ہے، تو اس سے اچھی سعادت کی موت اور کون سی موت ہو سکتی؟ مرنا تو ہے یا نہیں، بچ تو سکتے نہیں ہیں۔ جو صحت مند ہے انہوں نے بھی مر جانا ہے، اور جو بیمار ہیں انہوں نے بھی مر جانا ہے، مرنا سب نے۔ موت کیسی ہونی چاہیے؟
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور زندگی اسلام پہ، موت ایمان پہ. موت کی ایمان کی موت اصل موت ہے. جس کی موت ایمان کے اوپر نہیں ہے وہ جہاں چاہے مر جائے، اللہ اس کی ضرورت نہیں. لا يدخل الجنت الا مومن. جنت مومن کو ملے گی. جس کے عقیدے میں خرابی ہے اس کو جنت نہیں مل سکتی. میرا اعتراض پہلو تھا، اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. یزمان کا رہنے والا تھا، اسے ہڈیوں کا کینسر ہو گیا، ہڈیوں کا کینسر. بڑا میرا اس کا تعلق تھا. اس کی وصیت یہ تھی کہ وہ غسل مجھے دے، لیکن اللہ کی مرضی نہ پوری ہو سکی. مجھے اس کی وفات کا بعد میں پتا چلا. تو ہڈیوں کا کینسر. میں اس کو ملنے کے لیے گیا. اس کی جسم کے اوپر گوشت نہیں تھا، یہ صرف چمڑا ہی تھا بس. زبان بالکل صحیح، دماغ بالکل صحیح. اللہ اکبر کبیرہ. اسے کہتے تجھے دم کروانا ہے. دم کرنے والے کو کہتا بتاؤ پہلے پڑھو گے کیا، مجھے بتاؤ پہلے تو کرتا کیا ہے. مجھے پتا ہے میں نے مر جانا ہے، لیکن میں اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں اپنی جنت خراب نہیں کرنا چاہتا. اور بھائی اس دور کی مثالیں آپ کو اس لیے دیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں آپ صحابہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ تابعین کی باتیں کرتے ہیں، آپ تبع تابعین کی باتیں کرتے ہیں، آپ ائمہ دین کی باتیں کرتے ہیں. ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا، ہم کمزور ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے طریقے پہ تو چل سکتے ہیں نا. ہم صحابہ جیسے نہیں ہو سکتے ایمان میں، یقین میں، عمل میں، لیکن ہم ان کا طریقہ تو اپنا سکتے ہیں نا. تو اس لیے ایمان بچانا یہ ضروری ہے. رب کے اوپر توکل اور یقین، بھروسہ، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے. شیطان کہیں اس وقت میں ہمارا ایمان نہ چھین لے. یہ وقتی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ واقعہ میں نے آپ کو کئی دفعہ سنایا ہے. صحیح بخاری کے اندر اس عورت کا واقعہ ہے جس کو دورہ پڑتا تھا. کہنے لگی حضور میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے شفا دے دے. فرمایا ایک طرف شفا ہے، ایک طرف جنت ہے، کیا لینا ہے؟ کہنے لگی حضور جنت لینی ہے، شفا کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے. میری جنت خراب نہیں ہونی چاہیے. او بھائی دنیا ختم ہو جائے گی، جتنی بھی ہے یہ اس نے ختم ہو جانا ہے. آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ہم دنیا کو لیے بیٹھے، دنیا میں رہنا ضرور ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں جفا مار کے بھی نہیں رہنا. تو اس تو بغیر ایسے مر جانا. اس میں رہنا ہے طریقے کے ساتھ، آسن طریقے کے ساتھ. جتنی ہمیں ضرورت ہے اس کے مطابق ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے. دنیا چھوڑنا بھی گناہ ہے اور صرف دنیا کے پیچھے پڑ جانا یہ بھی گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پریشانی آتی، آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات السبع والارض ورب العرش العظیم. اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا کو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسماء تجھے کوئی دکھ تکلیف پریشانی گھبراہٹ آئے تو 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کر. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ تو میرا رب،
میں کبھی بھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا۔ یہ عقیدہ پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی اسماء کو، یہ اسماء کے لیے نہیں ہے، یہ پوری کائنات کے لیے ہے، اور قیامت تک کے لیے مومنوں کے لیے گارنٹی ہے۔ یہ دعا کرنا، یہ عقیدہ پیش کرنا تمہارا کام ہے، مصیبتوں سے نجات دینا رب العالمین کا کام۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضرات، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له